غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 40,099 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں صحت افسران نے یہ اطلاع دی۔ صحت افسران نے بتایا کہ اکتوبر 2023 میں فلسطینی اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 40,099 اور زخمیوں کی تعداد 92,609 تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے متاثرین ملبے کے نیچے اور گلیوں میں دبے ہوئے ہیں، جو طبی عملے اور شہری دفاعی ٹیموں کی پہنچ سے دور ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوام کو رکشا بندھن کی مبارکباد پیش کی اور خواہش کی کہ یہ مقدس تہوار ہر ایک کے رشتوں میں نئی مٹھاس لائے اور زندگی میں خوشی، خوشحالی اور اچھی قسمت لائے۔ کانگریس کے ایم پی راہل گاندھی نے بھی رکشا بندھن پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی ہے اور اپنی بہن پرینکا گاندھی کے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اٹوٹ رشتے سے جڑا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ رکشا بندھن کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو بہت سی نیک خواہشات۔ یہ تہوار بھائی اور بہن کے درمیان بے پناہ محبت کی علامت ہے۔ یہ مقدس تہوار آپ کے رشتوں میں نئی مٹھاس اور خوشی، خوشحالی اور خوش قسمتی لائے۔ رکشا بندھن کے موقع پر راہل گاندھی نے لکھا کہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اٹوٹ پیار اور پیار کا تہوار رکشا بندھن پر تمام ہم وطنوں کو بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات۔ حفاظت کا یہ دھاگا آپ کے مقدس رشتے کو ہمیشہ مضبوط بنائے۔ ضلع منچریال کے 2 الگ الگ واقعات میں پیر کی صبح 3 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ ایک واقعے میں 2 افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ کاسی پیٹ منڈل کے سوماگوڑم گاؤں میں NH 363 پر دودھ کی وین الٹ گئی۔ کاسی پیٹ کے سب انسپکٹر وی پروین کمار کے مطابق مرنے والوں کی شناخت 22 سالہ N ملیش وین کے ڈرائیور اور 17 سالہ بی بھدرا کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ یومیہ اجرت کمانے والا تھا۔ دونوں منڈاواری منڈل کے رہنے والے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وین گاؤں کے مضافات میں ایک پل سے ٹکرا گئی۔ ایک اور شخص شنکر جو زخمی ہوا ہے، اسے کریم نگر کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کی طبی حالت مستحکم بتائی گئی ہے۔ حادثے کے وقت تینوں منڈاماری سے بیلم پلی جا رہے تھے۔ ایک اور واقعے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ رام کشن پور پولیس اسٹیشن کے حدود کے تحت بوکلا گٹا کے مضافات میں گندھاری ونم پر NH 363 پر ایک لاری کو ٹکر مار دی۔ پولیس نے بتایا کہ آصف آباد منڈل کے اڈا گاؤں کے 41 سالہ ٹھیکیدار M چندر شیکھر کو شدید چوٹیں آئیں اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کے اہل خانہ کو معمولی چوٹیں آئیں۔ زخمیوں کو منچریال کے اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ اڈا گاؤں جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ڈاکٹر کی مبینہ عصمت دری اور قتل کے معاملے کا از خود نوٹ لیا اور 20 اگست کو اس کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ 20 اگست 2024 کو از خود کیس کی سماعت کرے گی۔ 9 اگست 2024 کو اسپتال کی ڈیوٹی کے دوران ایک خاتون ڈاکٹر کے ساتھ مبینہ طور پر ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ اس معاملے پر پورے ملک میں جاری ڈاکٹروں کے احتجاج کے دوران 14 اگست کو نامعلوم افراد کے ہجوم نے اسپتال پر حملہ کر دیا، جس سے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ پورے ملک میں ڈاکٹروں کی جانب سے ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کیس کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ دریں اثنا کولکتہ ہائی کورٹ نے 13 اگست کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو ڈاکٹر کے مبینہ قتل کے معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی تھی۔ راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب میں پارٹی امیدوار کے طور پر ابھیشیک منو سنگھوی کے نام کو منظوری دے دی گئی۔ CLP کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سنگھوی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں پارٹی کی مرکزی قیادت کے فیصلے پر مہر ثابت کرتے ہوئے ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کانگریس ہائی کمان سے اظہار تشکر کیا، جس نے تلنگانہ سے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب میں سنگھوی کو امیدوار بنانے سے متعلق ہماری تجویز کو فوری طور پر قبول کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی تنظیم جدید ایکٹ 2014 کے نفاذ میں کئی قانونی آئینی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آندھرا پردیش کی تقسیم کے وقت کئی وعدوں کی قانونی ضمانت دی تھی، مگر گزشتہ 10 برسوں کے دوران مرکزی حکومت اس ایکٹ میں کیا گیا ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں ریاست کی تنظیم جدید ایکٹ سے مربوط مسائل کو مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پارٹی ہائی کمان سے درخواست کی تھی کہ
दस्तूरी और कानूनी माहिर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा में रवाना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सिंघवी राज्यसभा में रियासती तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत ज़ेर-ए-अल्तवा मसाइल को मजबूती के साथ पेश करेंगे। वज़ीर आला ने सिंघवी का पार्टी के MLA से तारुफ करवाया और MLAs ने इत्तेफाक आरा से सिंघवी को कामयाब करने का अहद किया। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बिजोरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नजर आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना लहसुन था। वो असली नहीं था, ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसे छीलते अंदर सीमेंट निकलती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाली खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जैसे वो लहसुन छीलने लगी तो उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहचानना बहुत मुश्किल है।